अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग इंतहाई परेशान हैं और पाकिस्तान के मीडिया की तो बाकायदा तौर पर चीखें निकल रही हैं। अभी भी यह सोचा जा रहा है कि हो सकता है रात के अंधेरे के अंदर कोई बड़ा मोजज़ा हो जाए और यह खबर आ जाए कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए हैं और कमला हैरिस इलेक्शन जीत गई हैं। लेकिन मसला यह है कि वो अमेरिका है, वो पाकिस्तान नहीं है। वहां पर ऐसे नहीं होता कि रात को इलेक्शन का रिजल्ट कुछ और हो और दिन की रोशनी में इलेक्शन का रिजल्ट कुछ और हो। हकीकत यही है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन चुके हैं और अमेरिकी अवाम ने अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट को इबरतनाक शिकस्त देकर एक तारीख रकम कर दी है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर यह कहा गया था कि वीडियोस कभी दफन नहीं होती, वो अपने वक्त पर सामने आ जाती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर आज कुछ वीडियोस और कुछ ट्वीट्स मंजर आम के ऊपर आ चुके हैं जो कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुके हैं। लोग धड़ाधड़ उनको शेयर कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए वो वीडियोस और वो ट्वीट दर्द-ए-सर बने हुए हैं, परेशानी बने हुए हैं। इसके अलावा इमरान खान ने आज अडयाला जेल से डोनाल्ड ट्रंप के लिए पैगाम दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अली अमीन गंडापुर ने फाइनल कॉल के हवाले से आज अहम तरीन बयान भी दिया है। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। पहले नंबर पे आपको यह बताता चलूं कि बहुत से लोग पाकिस्तान के अंदर अभी तक परेशान हैं कि भाई हमें तो यह बताया गया था कि कमला हैरिस ये इलेक्शन जीत जाएंगी, अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट बड़ी स्ट्रांग है, वो बड़े ताकतवर है, वो ट्रंप का रास्ता रोक लेंगे, वो ट्रंप को नहीं जीतने देंगे। लेकिन ट्रंप जीत चुका है और वो आ चुका है और वो अमेरिका का अगला सदर बन चुका है। पाकिस्तान के मीडिया की चीखें भी कमाल हैं, आप यकीन करें कि हैरत होती है। एक दो मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं। शहज़ेब खानज़ादा ने कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप रवायती सियासतदान नहीं है, वो बाहर से आया है और मेरा दिल ये करता था कि डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन हार जाए। यानी कि आपके दिल की मान ले भाई, जो 7 करोड़ लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया उनको ना देखें, अमेरिकन अवाम को ना देखें, आपको देखें। इसी तरह नजम सेठी साहब ने दावा किया था कि कमला हैरिस जीतेंगी, डोनाल्ड ट्रंप हार जाएगा, उनका दावा भी जमीन बोझ। और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े शहजादे हैं जिन्होंने कहा था कि नहीं नहीं जी हो ही नहीं सकता, अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट जो कि पूरी दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करती है, वो एस्टेब्लिशमेंट कैसे हार सकती है? वो एस्टेब्लिशमेंट तो ट्रंप को उठाएगी और बाहर फेंक देगी। और ट्रंप ने अपनी आवाम के साथ मिलकर अपनी एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दी है। अब ट्रंप की पॉलिसी भी बदलेगी, अब ट्रंप की टीम भी बदलेगी और हो सकता है कि कुछ अहम तरीन मुल्कों के अंदर जो अमेरिका के सफीर हैं उनको भी बदला जाए। यह एक बहुत बड़ी खबर होगी अगर सफीरों को बदल दिया गया। आगे आ जाए जी, एक और मिसाल आपको दे देता हूं पाकिस्तान के मीडिया से। आसमा शराजी साहबा, उन्होंने आज विलोग किया और अपने विलोग के थंबनेल के ऊपर लिखा कि पहला अमेरिकी मुजरम सदर, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुजरम है आसमा शराजी साहबा की नजर में। और अमेरिकी अवाम को इसका नहीं पता। अमेरिकी अवाम को बताना चाहिए कि भाई आपने गलत बंदा सेलेक्ट कर लिया है, ये तो मुजरम है। बड़ी कोशिश की गई थी अमेरिका के अंदर, लेकिन अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि किसी भी सूरत लोगों को वोट के हक से महरूम नहीं किया जा सकता, लिहाजा ट्रंप इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और वो इलेक्शन जीत चुके हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि वीडियोस कभी दफन नहीं होती, वो अपने वक्त पर सामने आ जाती हैं। ये वो वीडियोस थी जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के पास और नवाज शरीफ साहब के पास थी। आज तक वो वीडियोस तो मंजर आम के ऊपर नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग उनकी वीडियोस और उनके ट्वीट्स आज मंजर आम के ऊपर आ चुके हैं जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किए थे और धड़ाधड़ पाकिस्तान की आवाम उनको शेयर कर रही है। जरा देखिएगा इन्होंने क्या कहा था। मरियम नवाज का वो वीडियो बयान वायरल हो गया जिसमें वो कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने और उनके हामियों ने गुंडागर्दी की है। जो पिछला इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप हारा था और उनके हामियों ने कैपिटल हिल के ऊपर हमला कर दिया था, तो मरियम नवाज की ये वीडियो वायरल हो गई है। एहसन इकबाल साहब का एक ट्वीट वायरल हुआ, वो जरा देखिएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस वक्त ट्रंप इलेक्शन हारा था तब का ये ट्वीट है। उन्होंने कहा था कि जी सदर ट्रंप की शिकस्त पर एक मुबस्सर ने तबसरा किया कि ट्रंप जा रहा है, मगर झूठ और नफरत की जो मशीन इसने खड़ी कर दी है उसका अमेरिकी मुआशरे को कई बरसों तक सामना रहेगा। फिर कहा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुंडों को देखकर यही पाकिस्तान के लिए सच नजर आया। इमरान खान जा रहा है मगर उसकी झूठ और नफरत की मशीन
ہم برسوں بھگتیں گے، یہ احسن اقبال نے ٹویٹ کیا تھا. تو ٹرمپ تو آ گیا واپس. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا کیا بنتا ہے. وہ تو واپس آ گیا بھائی. آگے آ جائیں جی. ایک بڑی اہم بات کی ہے مشاہد حسین سید نے آج ہی ARY نیوز کے اوپر کاشف عباسی کے شو میں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ڈونلڈ ٹرمپ صرف عمران خان کو جانتا ہے، عمران خان کے علاوہ وہ کسی کو بھی نہیں جانتا. انہوں نے کہا کہ جس وقت عمران خان امریکہ گئے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ نے شاندار استقبال کیا تھا. وہ عمران خان کو لے کر اپنے پرائیویٹ ہاؤس میں گیا تھا، جہاں اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے الگ ہو کر عمران خان کے ساتھ سیلفی لی تھی. کسی پاکستانی حکمران کو یہ عزت نصیب نہیں ہوئی تھی جو عمران خان کو ہوئی. یہاں تک کہ مودی بھی گیا تھا، اس کا بھی نارمل طریقے سے استقبال ہوا تھا، شاندار طریقے سے اس کا استقبال بھی نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ پر فیل ہو گئی ہے اور امریکہ میں یہ برے طریقے سے ناکام ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات انہوں نے کہا کہ ان کا پنڈت میڈیا جو 80% کیملا ہارس کے ساتھ تھا، وہ میڈیا برے طریقے سے ناکام ہوا ہے. پاکستان کے اندر بھی اس حوالے سے بات کی گئی ہے اور یہ بات احمد میر نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ فرق نہیں پڑتا کہ میڈیا کس کی زبان بولتا ہے، اصل فیصلہ عوام کرتے ہیں. اور پاکستان کے اندر بھی اصل فیصلہ عوام نے کر دیا تھا. پاکستان کا میڈیا بھی یہ کہتا تھا کہ عمران خان کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے، عمران خان کے لوگ ڈر جائیں گے، اگر یہ لوگ جیت بھی گئے تو صرف 30-35 لوگ جیتیں گے، ایک فارورڈ بلاک بن جائے گا، یہ بیبے بچے بن کر رہیں گے. تمام تر اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھائے جانے کا سلسلہ جاری ہے. ایک اور ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے جس میں الیکشن کمپین کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستانی بزنس مین غالباً یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو پاکستان کے اندر ان کی حکومت کو گرا دیا گیا ہے اور ان کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے. تو بھائی ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ پوچھ لیں کہ ہاں بھائی وہ بندہ عمران خان جو پاکستان آیا تھا، جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ ہینڈسم گائے ہے، یہ باس ہے پاکستان کا، جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ بڑا زبردست قسم کا تھلیٹ ہے، وہ کدھر ہے عمران خان؟ این ممکن ہے کہ وہ پوچھ لیں. لیکن عمران خان نے آج کیا بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، وہ ذرا دیکھ لیں. عمران خان کو بتایا گیا کہ جو بائیڈن چلا گیا، بھائی چھٹی ہو گئی ہے اس کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا. تو عمران خان نے کہا کہ اچھی بات ہے، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن تو چلا گیا نا، وہ تو گیا. انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن کو میری طرف سے مبارکباد دیں. اور پھر عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ایک میسج بھی لکھا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، ان کو مبارکباد دی گئی. اور عمران خان نے اپنی قوم کو کہا کہ ہم نے اپنی آزادی کا انحصار کسی اور کے اوپر نہیں کرنا، ہم نے اپنی آزادی خود لینی ہے، یہ قوم خود نکلے گی اور نکل کر اپنی آزادی حاصل کرے گی. علی محمد خان انہوں نے آج اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کے ساتھ ملاقات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے آج یہ کہا کہ ٹرمپ میرا دوست ہے، میری اس کے ساتھ فون کے اوپر بھی بات ہوا کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر ٹرمپ کو پتہ لگا کہ پاکستان کے اندر رجیم چینج آپریشن کیا تھا جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے، تو ہو سکتا ہے کہ اس رجیم چینج آپریشن کو ریورس بھی کر دیا جائے. آگے آ جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ نصر اللہ ملک نے ایک بڑی اہم بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کو دیکھتے ہوئے اور عمران خان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے نواز شریف اس پوزیشن کے اندر نہیں تھے کہ وہ اس بات کے اوپر ڈٹ جاتے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے. یہ اصل بات ہے. عمران خان کو ووٹ پڑ گیا تھا بھائی، اور عمران خان کے لوگوں نے باہر نکل کر پانسا پلٹ دیا تھا. پاکستان کے سابق صدر عارف الوی، انہوں نے آج خط لکھ دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے نام اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جیت نے موجودہ اور آنے والے آمروں پر کپ کپی طاری کر دی ہے. یعنی کہ جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ پریشان ہو گئے ہیں بھائی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا ہے، اب ہمارا کیا بنے گا. پاکستان تحریک انصاف نے آج اہم ترین پریس کانفرنس کی ہے. شیخ وقاص اکرم، برسا گوہر علی خان اور سلمان قمر راجہ بیٹھے ہیں. آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. برسا گوہر علی خان نے کہا کہ عدالت نے وزیر اعظم سے ضمانت مانگی تھی کہ آئندہ کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا. ایوان میں مجھے یقین دلایا گیا کہ اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ کسی کو غیر قانونی طور پر نہ اٹھایا جائے، لیکن غیر قانونی ہتھ کنڈے ختم نہیں ہو رہے. پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما خواجہ شیراز، ان کے گھر پولیس آئی ہے. شیخ وقاص نے بتایا کہ ان کے گھر پولیس آئی، وہ نہانے گئے ہوئے تھے، فیملی کو گن پوائنٹ پر رکھا گیا. جب خواجہ شیراز باہر آئے تو ان کو پھر گن پوائنٹ پر رکھا اور صرف جوتے پہننے کی اجازت دی گئی. ان کے ساتھ جو بندہ اسلام آباد سے گیا تھا اسے دھمکی دی گئی کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو پھر تمہیں ختم کر دیا جائے گا. مزید شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ ہمیں پارلیمنٹ ہاؤس سے اغوا کیا گیا تھا، اس کی CCTV فوٹیج نہیں دی گئی. 9 مئی کی تو ہمیں CCTV فوٹیج نہیں ملی، لیکن پارلیمنٹ ہاؤس کی ہمیں ضرور دی جائے.
انہوں نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے اگر ایکشن لیا ہوتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا, یہ نظام ایسے نہیں چل سکتا. سلمان قمراجہ نے کہا کہ میرے ساتھیوں نے جو بتایا یہ پورے ملک کے اندر خاص طور پر پنجاب کے اندر ہو رہا ہے. لوگوں کو اٹھا کر ہفتوں غائب کر کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور پھر جھوٹی کہانی بنا کر چھوڑ دیا جاتا ہے. سلمان قمراجہ نے آج انٹرنیشنل میڈیا کے نام بھی پیغام جاری کیا, عالمی دنیا کے نام بھی انہوں نے پیغام جاری کیا, اور ان سے آج ایک سوال بھی ہوا کہ جی جو ایکسٹینشن ہوئی ہے اس حوالے سے آپ نے کیا یہ کہا ہے کہ یہ جو ادارہ ہے اس کا اندرونی معاملہ ہے. انہوں نے کہا جی میں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ اس سے ادارے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا اور ہم اس کی مخالفت کریں گے, ہم کبھی بھی اس کی سپورٹ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات ہے, ایک بڑی خبر ہے. علی امین گنڈا پور نے آج یہ کہا ہے, انہوں نے کہا کہ اس بار جب ہم نکلیں گے تو کسی قسم کی واپسی نہیں ہوگی, ہم آزادی حاصل کر کر واپس آئیں گے. انہوں نے کہا کہ 9 نومبر کو سوابی کے اندر ہم اپنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں, وہاں پر جلسہ ہوگا اور وہاں پر ہم سارے کا سارا لاہ عمل طے کریں گے. یہ انہوں نے آج بتائی ہے. ایک صحافی ہیں سہیل رشید, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ آج امریکی جمہوری فتح کا جشن منا رہے ہیں تو اس میں ایک کریڈٹ اس گمنام جج کا بھی ہے جس نے 2 ماہ پہلے ٹرمپ کے خلاف کرمنل کیس میں کاروائی یہ کہہ کر روک دی تھی کہ اس سے عوام کے ووٹ کا حق متاثر ہو سکتا ہے, اور آج اس جج کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے ٹرمپ کو سزا نہیں دی تھی, اس نے روک دیا تھا. اسی پر ایک اور سینئر کورٹ رپورٹر ہیں ثاقب بشیر صاحب, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی امریکہ کے اندر تو عوام جمہوریت کا جشن منا رہی ہے, لیکن پاکستان کے اندر ججوں نے کیا کیا تھا؟ پاکستان کے اندر اسی امریکہ اور برطانیہ کی مثالیں دے دے کر ایک پارٹی سے ان کا انتخابی نشان چھینا گیا اور لاکھوں لوگوں کا حق مارا گیا, اور پھر اس جماعت سے ان کی مخصوص نشستیں بھی چھینی گئیں اور آج تک اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا. یہ فرق ہے پاکستان میں اور امریکہ کے اندر. ایک صحافی ہیں عیسیٰ نقوی, انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ جس وقت حکومتی MNAs انہوں نے اور سینیٹر انہوں نے قانون پاس کیا تو جب وہ واپس گئے تو وہ اپنے سٹاف سے ان بلز کی کاپیاں مانگ رہے تھے جن بلز کے حق میں انہوں نے ووٹ دیا تھا. انہیں خود نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کون سا قانون پاس کیا ہے. یہ باتیں بھائی پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں. خواجہ آصف صاحب نے عاصمت شرازی کے شو کے اندر ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اکتوبر میں حکومت کو خطرے کی جو نشاندہی کی تھی وہ ٹل گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو دعوے کر رہی تھی انہوں نے ہوم ورک مکمل کر لیا تھا اور عدلیہ ان کے ساتھ شامل تھی, یعنی کہ سپریم کورٹ کے اوپر مکمل ہم نے اپنا قبضہ کر لیا ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ خطرہ تو ٹل گیا ہے, ایک خطرہ اگلی عدالت کے اندر بھی ہے. وہاں پر پوچھا جائے گا کہ کیا آپ جیتے ہوئے تھے, وہاں پر پوچھا جائے گا کہ آپ نے پاکستان کی عوام کے حق کے اوپر ڈاکہ کیوں مارا. وہاں پر یہ سوال ضرور ہوگا, میرا یہ ایمان ہے کہ یہ سوال ضرور ہوگا کہ آپ نے اللہ کے پاک ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر جھوٹا حلف کیوں اٹھایا. یا تو آپ وہاں پر بتائیں گے نہیں ہم سچے تھے, ہم جیتے تھے ہم لوگ, یا پھر آپ بتائیں گے کہ آپ نے جھوٹا حلف کیوں اٹھایا. پاکستان تحریک انصاف کی ایک رہنما ہے سمابیہ طاہر, 57 دن بعد آج ان کو اٹک جیل سے رہا کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹیکس آمدن نہ بڑھا سکے تو تنخواہ دار طبقے اور صنعتوں پر ٹیکس بڑھے گا. جو تنخواہ دار طبقہ ہے پاکستان کا اس کے اوپر ٹیکس بڑھے گا, ان کو ٹیکس دینا پڑے گا. اور باقی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم PIA خرید لیں, ہم اپنی ایئر لائن بنا لیں, جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں اور امیروں والی بڑی باتیں کرتے ہیں. اس دعا کے ساتھ مجھے آپ اجازت دیں کہ اللہ اس ملک پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے, اس ملک کے اندر بھی لوگوں کی رائے کا احترام کیا جائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.